بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے با اثر ماں کا کردار. The role of influential mother. با اثر ماں کا کردار. ماں کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی مدر کو، اپنی ماما کو یا اپنی ماں کو ہم اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر ایک خاص دن منایا جا رہا ہے جس کو مدر ڈے کہتے ہیں. ماؤں کا دن آج ساری دنیا میں ماں کے کردار اور اس کی شفقت اور اس کی قربانیوں کو سراہا جا رہا ہے کہ ہماری ماں نے کیا قربانی ہمارے لیے دی. آج کے دن بچے اپنی ماں کو پھول پیش کرتے ہیں، گفٹ پیش کرتے ہیں، اس کی شفقت، اس کی ممتا، اس کی محبت کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اپنی ماں کو وہ سلوٹ پیش کرتے ہیں، اپنی ماں کی تعریف کرتے ہیں، ان قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں. اور کلام مقدس کے اندر یہ 5واں حکم ہے: اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. کیا کر؟ اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. یہ کلام کا 5واں حکم ہے تاکہ جس ملک میں تو جاتا ہے وہاں پر تیری عمر دراز ہو. سو آئیے، خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے افسیوں کے خط کے 6 باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے: اے فرزندو، خداوند میں ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو، تیری عمر زمین پر دراز ہو. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا بارش ہو. تو میرے عزیزوں، آج اس دن کی اہمیت پر کلام یہ روشنی ڈالتا ہے کہ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ان کی عمر دراز ہوتی ہے. آج مدر ڈے ہمیں ہمارے ماسی پر دھیان ہمارا لگاتا ہے. آج کے دن کوئی بوڑھا شخص بھی ہے تو وہ بھی اپنے ماسی کو دیکھتا ہے، کوئی جوان ہے تو وہ بھی اپنے ماسی کو دیکھتا ہے، کوئی ابھی بچہ ہے تو وہ بھی اپنے زندگی کے پچھلے سالوں کو دیکھتا ہے اور اپنی ماں کی ممتا کو یاد کرتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے بدن کے اندر ہمیں کیری کیا، ہمیں اٹھایا، ہمارے لیے قربانیاں دی، ہم سے محبت کی، ہمیں سنبھالا، ہمیں کیئر کیا. ہمیں اس نے خود، کہتے ہیں کہ خود ماں گیلے پر سو جاتی ہے اور بچوں کو سوکھی جگہ پر. اور یہ جو گیلا حصہ ہوتا ہے یہ کس طرح سے گیلا ہوتا ہے؟ بچے کے یورین سے، اور ماں خود اس پہ سوتی ہے. اور آج کے دن یہ ساری چیزیں یاد کی جاتی ہیں، کس طرح ماں پالتی ہے
کس طرح ماں طاقتور بناتی ہے، کس طرح ماں تعلیم یافتہ بناتی ہے، کس طرح سے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ سب میری ماں کی دعا کا وسیلہ ہے۔ ہم کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں، کس طرح سے ماں ہماری ٹیک کیئر کرتی ہے۔ اور آج کے دن کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہوتی ہے جس بچے کے لیے ماں باپ کی دعائیں نکلتی ہیں۔ وہ بچے لمبی عمر پاتے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کی ہے، جنہوں نے آنر کیا ہے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کی ہے، ماں باپ کو انہوں نے ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے، ہر طرح کے حالات کے اندر انہوں نے اپنی ماں کو ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرے، عزت کرے، تو تیری عمر دراز ہوگی۔ یہاں ایک اور مکاشفہ ہے، جو لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے ماں اور باپ کے منہ سے دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ خدا کا آسمان ان بچوں پر کھل جاتا ہے۔ میں تمام ماؤں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جن کی محنتوں سے ان کے بچے کامیاب ہو گئے، جن کی ممتا کی شفقت نے، جن ماؤں کی محبت نے، جن ماؤں کی محنتوں نے، جن ماؤں کی محنت کے وسیلہ سے ان کے بچے آج کامیاب ہیں، کوئی بزنس مین ہے، کوئی ایجوکیٹ ہے، کوئی خادم بن گیا ہے، آج ان ماؤں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہودی کہاوت ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، خدا یہودی کہاوت ہے ایک، کہ جب خدا ہر جگہ نہ پہنچ سکا تو اس نے ماں بنا کر زمین پر بھیج دی تاکہ ماں خدا کی تصویر، وہ صورت اپنی اولاد کو دکھا سکے۔ گو کہ ماں نامکمل، ناقص، کامل نہیں ہے، خدا کامل ہے، لیکن خدا نے پھر بھی اپنی شفقت ماں کے اندر ڈھال کر اس کو زمین پر بھیج دیا اور اپنا ایک ماڈل وہاں پر کھڑا کر دیا کہ اس کو دیکھو۔ خدا جب ہر جگہ نہ پہنچ سکا تو خدا نے ماؤں کو بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ کہ جو کام خدا کرنا چاہتا ہے، خدا نے ماؤں کو نمائندہ، اپنا نمائندہ کھڑا کیا۔ خدا کی شفقت کا اظہار ماں ہے، خدا کی مہربانی ماں ہے، خدا کی شفقت، خدا کا پیار ماں ہے۔ خدا نے ہمیں ماں اپنے روپ میں بخشی ہے۔ اس لیے جب ہم ماں کا ذکر کرتے ہیں، چاہے ماں بوڑھی ہو یا جوان ہو، ماں کا نام آتے ہی ایک بڑا، کبھی آپ نے فیل کیا ایک کنیکشن بڑا انسان کے ساتھ جڑا ہے ماں کا۔ کبھی کوئی بیمار ہو یا اس کو پین ہو یا چوٹ لگے تو اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ہائے میری ماں،
वो अपनी माँ को पुकारता है। ये कनेक्शन, माँ की शफकत का एक कनेक्शन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और ये कनेक्शन वो है, हम किसी दुख में हो, परेशानी में हो, तो हम अपनी माँ को पुकारते हैं। ये तजुर्बा हमारे साथ होता है। माँ की हस्ती, माँ खुदा की मेहरबानी, माँ एक शख्सियत का भी नाम है, माँ एक रवैये को भी कहा जा सकता है, माँ एक हुस्ने सलूक को भी कहा जा सकता है। माँ भलाई के लिए एक तख्लीकी कुव्वत है। ममता, मदरहुड, ये केयर का नाम है। और ये मुसम्मम इरादे, मजबूत इरादे, एक रोया का नाम है। जे रोया जहां पर होगी, माँ की रोया जहां पर होगी, वो फैमिली, वो बच्चे, वो खानदान, वो बरकत की तरफ गामसन हो जाएंगे। वो बच्चे, वो फैमिली बरकत पाएगी, क्योंकि माँ एक तख्लीकी कुव्वत का नाम है। माँ भलाई का नाम है, माँ कामयाबी का नाम है। और माँ हमेशा दूसरों को कामयाब, बाबरकत और उन्हें हमेशा मेहनती, तालीम याफ्ता, कामयाब, कामरान बनाने का नाम है। ये रोया है, और ये भलाई की रोया है, ये कामयाबी की रोया है, ये किसी को बनाने की रोया है। माँ एक रोया का नाम है, माँ एक खिदमत का नाम है, माँ एक बुलावा है। खुदा ये खिदमत करने के लिए बुलाता है। माँ होने का खुदा फसल बख्शता है। बहुत सी माँओं का जिक्र हम कर सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ दो माँओं का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिनके इन्फ्लुएंस ने, जिनके असर ने ना सिर्फ कौम को, दुनिया को एक नमूना बख्शा। कसास की किताब के 5वें बाब की 7वीं आयत के दबूरा का जिक्र। ये दबूरा कौम की काजी थी, जज थी, ये शायरा भी थी, इसने गीत भी लिखे, ये बड़ी मशरूफ लेडी थी। और आज हम इसे कौम की हीरो के तौर पर याद करते हैं। दबूरा एक बाबरकत खतून थी। और यहाँ पे लिखा है 7वीं आयत के अंदर कि जब कौम के सरदार लोग मकूफ हो गए, वो रुके रहे, ठहरे रहे, वो जंग के लिए, कौम की बहाली के लिए जब ना उठे, तो मैं दबूरा माँ होकर इस्राएल में उठी। ये नबिया भी थी, ये शायरा भी थी, ये कौम की जज भी थी, लेकिन इसने अपने आप को कौम की माँ का रुतबा देना सबसे बेहतर समझा। इसने अपने आप को कौम की जज नहीं कहा, कौम की नबिया नहीं कहा, कौम की शायरा नहीं कहा। इसने कहा कि मैं कौम की माँ होकर उठी। और इस वक्त ऐसा था कि दुश्मन इस्राएलियों पर गालिब थे और इस्राएलियों को मारते थे। और इस कबीले के साथ इस्राएल के 11 कबीलों में से कोई कबीला जंग करने के लिए इस औरत के साथ तैयार नहीं था, लेकिन ये अकेली, ये कहती मैं इस्राएल की माँ होकर उठी और इसने दुश्मन को शिकस्त दी। एक माँ के अंदर खुदा ने ये क्वालिटी रखी है कि वो अपने दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं। तो पूरा का मतलब है
شہد کی مکھی، شہد کی مکھی اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، یہ دور سے اس پھول کو پہچان لیتی ہے جس میں زیادہ رس ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کا کام کیا ہے؟ یہ مٹھاس کو پیدا کرتی ہے، یہ شہد کو پیدا کرتی ہے۔ دبورا کا مطلب ہے شہد کی مکھی، اور یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ شہد لا لا کر اپنا چھتا بناتی ہے اور اس کے درجہ حرارت کو مینٹین رکھتی ہے۔ تقریباً 160 دفعہ، کہ جب 55 تک درجہ حرارت جاتا ہے، یہ ایک سیکنڈ میں 190 یا 160 دفعہ اپنے پروں کو ہلا کر اس درجہ حرارت کو مینٹین رکھتی ہے، تاکہ میرا چھتا، میرا وہ گھر جہاں میں شہد بناتی ہوں اور جہاں میرے بچے رہتے ہیں وہ قائم رہے۔ وہ محنت کرتی ہے، یہ بڑی محنتی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے یہ مٹھاس کو پیدا کرتی ہے، یہ شہد بناتی ہے، اور یہ اپنے چھتے کو جب بناتی ہے تو اس کی بڑی کیئر کرتی ہے۔ اس کا چھتا بڑا نازک ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کرتی ہے، بناتی ہے کہ وہ درختوں پر، وہ ہواؤں میں بھی قائم رہتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر خدا نے دفاع کرنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے خدا نے ڈنک بھی رکھا ہوا ہے۔ جب دشمن اس پر وار کرتا ہے تو یہ دشمن پر حملہ بھی کرتا ہے، یہ اپنا دفاع بھی کرنا جانتی ہے۔ یہ خدا نے اس کے اندر کوالٹی رکھی ہے۔ اور اسی طرح ایک ماں کی خصوصیت کو بھی آپ دیکھ لیں، ماں کے اندر سے مٹھاس ہی نکلتی ہے، ماں سویٹنس کو پروڈیوس کرتی ہے۔ ماں جتنے بھی غصے میں ہو کیسے مان جاتی ہے؟ کتنا غصہ ہوتا ہے ماں؟ بچوں کو جو غصہ ماں باپ پہ ہے نا، وہ شاید ساری زندگی نہیں معاف کرتا۔ کہ ماں کو جا کے بس گلے لگا دے، کتنے گیا غصہ، کہتی اچھا جا جو کو تیرا دل کرنا۔ پہلے وہ کہہ رہی یہ نہیں کرنا، اچھا میں نے یہ بڑے تجربے کی ہو گئے۔ ماں مٹھاس کا نام ہے، ماں کے اندر مٹھاس۔ کبھی باپ بچوں کو مارے نا تو سب سے زیادہ گھر میں پرابلم ہوتا ہے کون کریٹ کرتا؟ ماں کو بڑا غصہ نہیں ہے، تسی اینا نہیں مار دے رہے۔ کئی باری ماں ہاف اس تو خود کٹ نہیں پا۔ یہ رشتہ ایسا ہے، اور میں آج ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں جن کی مائے حیات زندہ ہے، قدر کرے، عزت کرے، رسپیکٹ کرے۔ آج میری ماں نہیں ہے اور میں اب ان کو یہ کہتا ہوں مبارک ہو آپ کی مائیں زندہ،
آپ کے پاس جب یہ ماں اور باپ چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. نہ ماں جیسی ممتا، نہ ماں جیسی مٹھاس، نہ ماں جیسی شفقت آپ کو ملے گی، نہ باپ جیسی. بندہ یاد ہی کرتا رہ جاتا. شد بورا دے اپنی قوم کے لیے جنگ لڑی اور اس نے فتح پائی، اور اس نے کہا کہ میں ماں ہو کے اسرائیل کے لیے اٹھی اور میں نے اپنی قوم کو رہائی دلائی. اور آج بہت سی مائیں ایسی ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اگر دبورا کا کردار ادا کریں تو آج ہمارے وہ بچے جو دشمن کے قبضے میں ہیں، جو گناہ کے قبضے میں ہیں، آج وہ مائیں جن کی دعائیں، جن کی کاوشیں، جن کی محبت آج ہمارے بچوں کو گناہ اور دشمن سے چھڑا کر آزاد کر سکتی ہے. اسی طرح کی ایک اور ماں ہے دوسرے شموئیل کی کتاب کے 21ویں باب کے اندر، رسپا اس کا نام ہے. یہاں پر کال پڑا ہوا ہے اور اس کال کے اندر داؤد بادشاہ تلاش کر رہا تھا کہ یہ کال کیسے ختم ہوگا. تو جب وہ اپنے دشمنوں جبونیوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ سعود نے ہمارے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ توڑ دیا، اور اگر تو سعود کے خاندان کے 7 لوگ ہمیں دے دے اور ہم ان کو مار کے ان کی لاشیں درختوں پر لٹکا دیں گے تو یہ کال ختم ہو سکتا. داؤد نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، اور داؤد نے 7 لوگ دیے اور انہوں نے ان 7 لوگوں کو مار کر درختوں پر لٹکا دیا. اور رسپا کے 2 بیٹے تھے جن کو مارا گیا. اور اس عورت نے کیا کیا؟ اس عورت نے جا کر وہاں پر چٹان کے اوپر جہاں پر انہیں لٹکایا گیا تھا وہاں پر ٹاٹ ڈال دیا اور وہاں پر بیٹھ گئی. یہ اپنے مرے ہوئے بیٹوں کے لیے، اس کے اندر مرے ہوئے بیٹوں کے لیے محبت ہے. یہ ایسی ماں ہے، اس کے بچے مر بھی گئے ہیں لیکن ان کی لاشوں کے قریب جا کر یہ بیٹھ گئی، اور جب پرندے آتے اور ان کی لاشوں کو کھانے لگتے تو یہ ان پرندوں کو ہٹاتی اڑاتی، اور یہ دن رات وہاں پر بیٹھی رہی اور یہ سوئی نہیں. اور داؤد بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ وہاں پر وہ ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے نہ کھایا ہے نہ وہ سوتی ہے، اور وہ اپنے ان بچوں کی بیٹوں کی لاشوں پر وہ پرندوں کو اڑا رہی ہے. تو داؤد نے، جب داؤد کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو داؤد نے جا کر وہ لاشیں لیں اور انہیں بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ انہیں دفنا دیا، کیونکہ جن کو یہ سزا دی جاتی تھی ان کا گوشت پرندے آ کر نوچتے تھے. اور داؤد نے جب یہ سنا، یہ ایک ایسی ماں ہے جس کے اندر اس کے مرے ہوئے بچوں کے لیے بھی محبت ہے اور وہ ان کے لیے بھی وہاں بیٹھی. ٹاٹ جو ہے یہ شفاعت کی نشانی ہے. اس کی یہ شفاعت داؤد بادشاہ کے کانوں تک پہنچی اور داؤد نے آ کر اس کی ہیلپ کی اور اس کے بچوں کو لے کر دفنا دیا. آج چرچ کے اندر، خاندان کے اندر ایسی ماں کی ضرورت ہے جو اپنے بچوں کے لیے شفاعت کرنے والی ہے. وہ اپنے مرے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی. اور کلام کے اندر لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے
बीज बोने वाले की तमशील बयान की तो वहां पर परिंदों का जिक्र किया कि परिंदे आते हैं और बीज को उठाकर ले जाते हैं। ये रूहानी परिंदे, ये इब्लीस की बदरूहें हैं जो आकर कलाम को छीन कर ले जाते हैं। और आज हमारे बहुत से ऐसे बच्चे खानदानों के अंदर जो गुनाह के अंदर मुर्दा हैं, जो अपनी अना के अंदर मुर्दा हैं, जो हालात के अंदर मुर्दा हैं, आज माँ की शफायत उन्हें जिंदा कर सकती है। रिश्वा दाऊद को पुकारती थी, आज हमारा दाऊद जो है वो इब्ने दाऊद, खुदा का बेटा यीशु नासरी है। वो हमारे बच्चों को गुनाह से जिंदा करने की कुदरत रख सकता है, वो रखता है, वो जिंदा कर सकता है। अगर आज माँ की शफायत, आज अगर इब्ने दाऊद यीशु नासरी खुदा के बेटे के कानों तक हमारी आवाज, हमारी शफायत अगर पहुंच जाए, हमारे वो बच्चे जो आज गुनाह के अंदर मर रहे हैं, जो गुनाह के अंदर मुर्दा हैं, जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, माँ की शफायत याद रखें, हर एक बंधन और जुए को तोड़ देने की कुदरत रखती है। माँ की दुआ तख्तों को हिला देती है, माँ की दुआ में ये असर है। आज हमें वो माँ चाहिए जो, मैं बहुत दफा ये सुनता हूँ, पेरेंट्स, माँ बाप आकर हमें कहते हैं हमारे बच्चों के लिए दुआ, वो खुदा की राह पे चले, वो ठीक हो जाए। आज एक माँ हमें चाहिए जो शफाअत करे, वो उन रूहानी मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत रखती है। हालेलुया। सो आज ये दो माएं जिनका बाअसर किरदार हमारे सामने है, हमें अपनी फैमिली के लिए जंग करना है और हमें अपनी फैमिली के लिए शफाअत करना है। माँ के आंसू, माँ की दुआएं, आज हमने दो दुआएं सुनी। माँ की मेहनत ने हमें बना दिया। मेरे साथ भी यही कुछ होता रहा। मेरी माँ एक सादा खतून थी, वो कभी स्कूल नहीं गई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो हमें इनकरेज जरूर करती थी, ये हो सकता है, ये कर सकते हैं। वो हमें इनकरेज करती थी, हमारे लिए दुआएं करती हैं। आज उनकी दुआएं हमें यहां तक ले आई। आज मां की दुआ ने हमें दुआ करने वाले बना दिया। आज कितनी ही माएं हैं जो हमारी दुआओं के वसीला से, जिन्हें खुदा ने मां बना दिया। सो मेरे अजीजों, क्योंकि ये शर्मन देना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं भी उस तरह से नहीं कर पा रहा। माँ माँ ही होती है और बाप बाप ही होता है। इसलिए आए हम अपनी फैमिली से, अपने रिश्तों की कदर करना सीखें। पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, हम ये कहते हैं अब आपको कुछ पता नहीं है,
ہر روز اپنی انگلیوں کو دیکھا کریں. آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ بچپن میں ماں کون سی انگلی پکڑ کے ہمیں چلاتی ہوتی. یاد ہے؟ ماں انگلی پکڑ کے ہوتی تھی نا، جب ساتھ جاتے تھے ماما کے ساتھ. ماما سبزی لینے جاتی تھی تو ساتھ لے کے جاتی تھی، تو اسے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوتا تھا، ہماری انگلی. یہ ہم انگلیاں دیکھ لیں، ہمیں آج یہ بھی یاد نہیں کہ ہماری ماں کون سی انگلی پکڑ کر ہمیں لے کے جاتی تھی. لیکن ماں کو کبھی پوچھئے گا، وہ آپ کو بتائے گی وہ آپ کی کون سی انگلی پکڑ کے آپ کو لے کے. ماں خدا کی ایک تصویر ہے، اور ہم خدا کو بھی سلوک پیش کرتے ہیں جس نے یہ رشتے بنا کے ہمیں دے دی. اور جب شادی ہو جائے نا تو سب سے بڑی دشمن کون ہوتی ہے؟ میاں بیوی کی. نوح کے لیے ساس ہی ہوتی ہے. کئی جوائیاں لی بھی ساس وہی کردار ادا کر دی جڑا نوح نے. لیکن یاد رکھیں یہی ماں ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یہی ماں ہے. ان رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں. یہ ایسے رشتے ہیں، کسی نے کہا اگر پیاس کو کاٹے نا جیسے تو آنکھوں سے پانی بہتا ہے، اگر ان رشتوں کو توڑیں تو آنکھوں سے پانی بہتا ہے. اگر ان کو زیادہ دبائیں، پرندوں کو اگر ہاتھ میں پکڑ دیں تو وہ مر جاتے ہیں، اگر ڈھیلا چھوڑ دیں تو وہ اڑ جاتے ہیں. پیرنٹس کو کبھی مت حقیر جانے. اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں. جتنی مائیں یہاں پر موجود ہیں وہ کھڑی ہو جائیں.